حتی یہاں تک کہ اذا جاء جب آ گیا امرنا ہمارا حکم، اب اللہ کا حکم آیا، وفارت تنور، اور اللہ نے فرمایا ہے وفارت تنور، اور ابل پڑا زمین کی سطح سے پانی۔ تنور عربی میں اصل میں ہوتا ہے کہ بلند سطح زمین، جسے ہم کہتے ہیں سطح مرتفع، اوپر اٹھی ہوئی۔ ہمارے یہاں پاکستان میں پوٹھوار کا علاقہ کہلاتا ہے کیونکہ باقی علاقوں کی نسبت اوپر اٹھا ہوا ہے۔ اور تنور کہتے ہیں چشمے کے پھوٹنے کی جگہ کو بھی۔ تو پہلا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہمارا یہ حکم پہنچا وفارت تنور، اور کیا ہوا، اوپر کی جو جگہ تھی زمین میں جو فراز تھے وہاں سے پانی پھوٹ پڑا۔ اور تنور کو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں فارسی کا لفظ تھا اور فارسی سے عربی میں آیا ہے، مبان تھا اور مبان سے یہ تنور بنا ہے۔ مبان فارسی میں اوپر کی جگہ کو کہتے تھے، اسی سے یہ تنور بن گیا۔ جیسے بہت سے الفاظ جو ہندوستان کے تھے یا فارسی کے تھے، وہ عربی میں جب پہنچے تو عربوں نے اسے عربی میں ڈھال لیا، اور صدیاں گزر گئی حتیٰ کہ لوگ بھول گئے کہ یہ لفظ اصل میں کیا تھا۔ اب مثلا کمپیوٹر کو کمپیوٹر کہنے لگے ہیں نا، اب 200 سال بعد 400 سال بعد کوئی آدمی کہے کہ کمپیوٹر کہاں سے آ گیا تھا، تو پھر پتا چلے گا کہ اچھا یہ عربی سے انگلش سے آیا ہے۔ جیسے دینار، یہ دینار اصل میں ان کا عربوں کا لفظ نہیں ہے، یہ تو رومیوں سے عیسائیوں سے عربوں میں گیا تھا۔ جیسے سندس، ایک اور بھی بتاؤں، ہندوستان کا بھی لفظ عربوں کے ہاں گیا ہے، حدیث میں بھی وہ لفظ کئی جگہ ہے۔ کرنفل، کرنفل کہتے ہیں عربوں کے ہاں، وہ دانت کے لیے نہیں رکھتے ہو، کیا کہتے ہیں اسے، نہیں دانت کے درد کے لیے لونگ، پلاؤ میں بھی استعمال ہوتا۔ لونگ جو ہے نا، اسے کرنفل کہتے ہیں عرب۔ یہ کرنفل اصل میں ہے کیا، یہ ہندوستان سے ہی گیا تھا، عربوں کو کیا پتا تھا۔ ہندوستان سے جو چیزیں جاتی تھی انڈیا میں، اسے اس زمانے میں کہتے تھے کرن پھول، کرن پھول اسے کہتے تھے۔ عربوں نے جب اسے اپنی اس میں ڈھالا ہے عربیت میں، تو کرن پھول کا کرنفل بن گیا، اور کرنفل کہتے ہیں لونگ کو۔ سموسا، سموسا یہاں ہندوؤں میں ہوتا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ ہندوستان سے گیا اور اسے کھایا ہارون الرشید نے، انہیں پیش کیا گیا تو پتا چلا کہ سموسا ہے۔ اب سموسا پتا نہیں تھا کیا چیز ہے، تو پھر عربوں نے اسے سمبوس بنایا، سموسے کو۔ پھر ترکوں میں بھی یہ لفظ آیا، اور یہاں چونکہ ویجیٹیرین تھے سارے، اس لیے ہندوستان میں سموسے میں بھرا کرتے تھے سبزی۔ یہ ہارون الرشید نے پہلی مرتبہ انہیں کہا کہ اس میں قیمہ بھرو، تو قیمہ بھر کے کھلائے۔ مسلمان تو بادشاہ تھے نا ماشاءاللہ، ہاں، کھانا پینا، دسترخوان وسیع، باورچی خانے ان کے بڑے بڑے، تو یہ ساری چیزیں ایسے ٹرانسفر ہوئیں کہ ہارون الرشید نے ہندوستان کی چیزیں جب کھائیں۔ پان پہلی مرتبہ ہندوستان سے گیا، ہارون الرشید پان کھاتا تھا۔ ہاں کیا تو ہارون الرشید پان کھاتا تھا۔ پان پہلی بار جب ہندوستان سے گیا تو دیکھ کے حیران ہوا، 3ری صدی ہجری میں، آج سے کوئی 1100 برس پہلے، تو پان دیکھ کے حیران ہوا کہ اچھا ہندوستان والے یہ کھاتے ہیں، اور پھر اسے پان کھانا شروع کیا۔ یہاں تو سادہ پان کھاتے تھے، پھر مسلمانوں نے اس میں چیزیں ڈالنا شروع کی کہ یہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو، اور پھر یہ پان بنا ہے اتنا ہے۔ ہاں، میٹھا پان بھی بن گیا، اور ترکوں کا بھی یہی تھا۔ تو اس طرح عربوں کے ہاں کئی چیزیں یہاں سے گئی ہیں۔ ایسے ہی ادرک تھی، یہ کیا کہتے ہیں اسے، سونٹ، اور عربی میں یہ ادرک بھی گئی تھی یہیں سے، عربوں کے یہاں نہیں ہوتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک یہاں ہندوستان کے راجا تھے، انہوں نے ایک گھڑا بھر کے خشک ادرک کا بھیجا۔ اسے ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال کیا، اور میں ان میں سے تھا، جب آپ نے تقسیم فرمایا تو مجھے بھی دی۔ ایسی یہ شلوار،
شلوار اصل میں یہی کا لفظ ہے. یہ عربوں میں جب گئی شلوار تو یہ سرابیل بن گئی. عربوں نے ان الفاظ کو باہر سے لیا، ان کی اصل عربی میں الفاظ نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی شلوار دیکھی تھی تو اس کی تعریف فرمائی اور پھر اسے پہننے کے لیے خریدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے. اسی طرح تلواریں جاتی تھی ہندوستان سے اور اتنی شاندار، اتنی چمکدار تھی کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک شعر میں کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا ہے جیسے ہندوستان کی تلوار. ایسی شاندار چیزیں تھیں. تو یہ تنور کا لفظ یہ فارسی سے اصل میں گیا. تو یا تو یہ ترجمہ کیا جائے کہ جب اللہ کا حکم آیا وفارت تنور اور زمین کی سطح سے اوپر سے زمین کے پانی ابلنے لگا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو تنور کا لفظ ہے یہ اسی کے لیے ہے یہ جس تنور میں روٹیاں پکتی ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تنور جس میں روٹیاں پکتی تھی وہاں سے پانی ابلنے لگا. اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس تنور کو ہی اللہ نے کیوں نشانی مقرر کی کہ جب یہاں سے پانی ابلنے لگے تو پھر عذاب آ جائے گا. دوسری بات کہ تنور روٹیوں والا. تیسری مفسرین نے یہ رائے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تنور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے گھر کا تھا کہ اللہ نے انہیں بتا دیا کہ جب اس سے پانی نکلے تو تم سب لوگوں کو لے کے جہاز پہ سوار ہو جانا. اور چوتھی رائے یہ ہے مفسرین کی کہ وہ کہتے ہیں ساری قوم جو تھی اس کے تنوروں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی پہ تشریف لے گئے اس جہاز پہ اور باقی قوم ڈوب گئی. یہ چاروں آراء مفسرین نے لکھی ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے آخر اس کو کیوں نشانی مقرر کر دی کہ تنور سے پانی نکلے. شاید اس لیے اس کی تفسیر میں ڈرتے ہیں کہ متقدمین میں کسی نے اس کو ہماری نظر سے نہیں گزرا کہ متقدمین میں کسی نے اس سوال کو چھیڑا ہو. اور ہے اللہ کا کلام اس لیے کون اس کے متعلق کہہ سکتا ہے اللہ کی مرضی کیا تھی. مگر شاید اس لیے ہو کہ تنور میں اصل میں ہونی چاہیے تھی آگ اور نکل آیا پانی. جو انسان تھے ان میں چاہیے تھی بندگی اللہ کی. جب انہوں نے اپنی روش کو بدلا نا اور سرکشی پہ اتر آئے بغاوت پہ تو خدا نے بھی اپنی عادت کو بدل دیا. جہاں آگ تھی جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں سے پانی نکل آئے. انسان جب اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں پھر اللہ کا قہر ایسے ہی نازل ہوا کرتا ہے کہ تنور سے پانی نکلنے لگا. قل نحمل فیہا، ہم نے کہا اس میں تم سوار کر لو من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جانور دو. اب یہ کلن کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے بظاہر کہ اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ تمام جانور. اور اگر اس کلن کو تمام کے معنی میں مان دیا جائے تو جو بائبل میں آیا ہے پھر وہ ٹھیک ہے. لیکن مفسرین نے اس کو نہیں مانا. مفسرین کہتے ہیں کلن کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ جانور جو کام کے ہیں تمہارے بس انہیں لے لو. کل بول کے جز یا ضروری چیز مراد لینا یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. مثلا آپ 14ویں پارے میں دیکھیں قرآن دکھائیے. کل سے مراد آل تھنگس یہ نہیں. 14ویں پارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا سورہ حجر میں. سورہ حجر 14واں پارہ کل 15 پارے ہیں. قرآن پاک کو ہی دے دیں. اور آیت نمبر 19 سورہ ہجر ہے 15 نمبر سورت اور 14واں پارہ ہے اور آیت نمبر 19 ہے اس میں. دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس پہ ہم نے پہاڑ رکھے،
وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور زمین میں ہم نے اگائی ہیں من کل شیء، ہر قسم کی چیزیں، موزون جو زمین کے لیے مناسب تھی۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں کل کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، حالانکہ اس کائنات میں 20 چیزیں ایسی ہوں گی جو دیگر سیاروں پہ پائی جاتی ہیں، آسمانوں میں پائی جاتی ہیں، اللہ نے ہر چیز تو نہیں اگا دی یہاں۔ اور یہ فرمایا اس زمین پہ، تو وہ کہتے ہیں جو چیزیں سمندر کی تہ میں ہیں وہ تو خدا نے اوپر زمین کے پیدا نہیں کی، تو معلوم ہوا کہ جو اس زمین کے لیے مناسب چیزیں تھیں کل سے مراد وہی۔ اس سے بھی واضح چیز سورہ کہف میں 16واں پارہ ہے، سورہ کہف میں 16ویں پارے میں دیکھیے یہی کل کا لفظ آیا ہے، اور آیت نمبر ہے 84، سورہ کہف 18 نمبر، 16واں پارہ سورہ کہف 18 نمبر اور آیت نمبر 84۔ اس سے بھی پیچھے جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے نا 83 نمبر آیت سے، یہ پھر بات واضح ہوگی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں کہ یہ ذی القرنین کون تھا۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہیے میں تمہیں اس کا تھوڑا سا حال پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا ہم نے ذی القرنین کو زمین میں بادشاہی دی تھی، ہم نے جما دیا۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دیا تھا مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر ایک چیز میں سے اس کا حصہ۔ اب کل شیء سے مراد یہ تھوڑا ہی ہے کہ ذی القرنین بادشاہ کو کل جہان کی چیزیں دے دی گئی تھی، مطلب جو اس کی مملکت میں ضرورت کے سامان تھے، جو اس کی مملکت میں چیزیں تھیں وہ دے دی تھی۔ تو اس لیے مفسرین نے یہاں پر کل کے لفظ کو کہا ہے کہ جو بائبل میں آیا ہے نا کہ دنیا جہان کے جانور بٹھا لیے تھے، یہ بات نہیں، یہ تو بات ہو گئی نقل سے، انہوں نے اسے عقل سے بھی ثابت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مثلا زمین میں کل جانور جو تھے، بہت سے جانور جو تھے وہ سمندر میں دریاؤں میں رہتے تھے، ان کو کشتی میں کیوں ڈالنا تھا بھائی؟ مچھلیاں ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح مفسرین کہتے ہیں جو ہوائی جانور تھے، ہوا میں اڑتے ہیں، ان پر اس سیلاب کا کیا اثر پہنچنا تھا، انہوں نے کیا قصور کیا تھا، ان کو کیوں؟ اور کہتے ہیں خشکی کے وہ جانور جو عادتاً انسان کے کام آتے ہیں، جسے بائبل نے تعبیر کیا کیٹل سے، بھینس، گائے، بکری، اس قسم کے جانور جو عادتاً انسانوں کے کام آتے ہیں، اللہ نے کہا بس ان جانوروں کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ اب یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جو جانور مارے گئے اس طوفان میں، انہوں نے کیا قصور کیا تھا؟ انسان تو چلو کافر تھے، تو فقہا کہتے ہیں ان کی مدت عمر ہی اتنی تھی، بس خدا نے ان کے لیے آخری دن وہی لکھا تھا، تو کسی نہ کسی چیز سے تو مرنا تھا ہی، پانی سے مر گئے، بیماری سے مر جاتے، آخر انتہا ہونی تھی زندگی کی، وہ کہتے ہیں اس لیے۔ تو اللہ نے فرمایا من کل زوجین اثنین، اور اس میں آپ رکھ لیں دو دو جانور، یعنی جوڑا جوڑا ان جانوروں کا جو جانور ضرورت کے ہیں، یہ تھوڑا ہی ہے کہ سارے جانوروں کو۔ اسی لیے مستشرقین جب قرآن کے خلاف لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آخر وہ جہاز بڑا کتنا تھا کہ سارے جانور اس پہ شمار کر لیے، تو یہ ہم پہ تو اعتراض آتا نہیں، یہ تو فکر کریں بائبل کی۔ وہ اہلک، اور اللہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لیجئے، الا مگر من سبقا، جس کے بارے میں پہلے ہو جائے علیہ القول، جس کے بارے میں بات ہو جائے گی، جس پہ عذاب آنا ہے، اس کو نہیں بٹھانا۔ یہاں قرآن نے مجہول چھوڑ دیا، کس پہ عذاب آنا ہے قرآن نے یہ نہیں بتایا، اور آگے کیا ہے کس کس کو بٹھانا ہے۔ ایک تو جانور ہو گئے، ایک حضرت نوح علیہ السلام خود، ان کے گھر والے، ومن آمن، اور جو بھی ایمان لائے ہیں ان کو بٹھا لیں۔ یہ ہے بائبل کا رد کہ وہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام ایک، ان کی اہلیہ 2، 3 بیٹے 5 اور 3 ان کی بیویاں 8 آدمی کل سوار ہوئے۔ قرآن نے اس کو نہیں مانا، اللہ نے کہا من آمنا، جو بھی ایمان لایا ہے اس کو آپ سوار کریں۔ وما آمنا، اور نہیں ایمان لائے نوح علیہ السلام پر، ماہو اس کے ساتھ، الا قلیل، مگر تھوڑے سے لوگ تھے۔
بس تھوڑے سے لوگوں نے انہیں مانا، باقی لوگوں نے نہیں مانا۔ تو وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے وہ کتنے تھے؟ مفسرین کہتے ہیں 85 لوگ تھے، کچھ کہتے ہیں 80 لوگ تھے، جتنے بھی ہوں قرآن نے کہا بس تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ پتہ چلا کہ ان سب کو سواری ملی ہے۔ وقال اركبوا فيها، اور کہا سوار ہو جاؤ اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور باقی لوگ، اللہ نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اور سوار ہونے کے بعد بسم اللہ مجریہا، اللہ ہی کے نام سے ہے، اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ یہ بسم اللہ کا ترجمہ یہاں پر مفسرین نے کیا ہے، یا تو یہ کہو کہ اللہ کے حکم سے ہے، یعنی اب اللہ حکم دے گا اس جہاز کو یہ چلے گا، یا یہ کہ اللہ کی اجازت سے ہے مجریہا، اس جہاز کا چلنا، و مرساہا، اور اس جہاز کا ٹھہر جانا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ ان ربی، بلا شک و شبہ میرا پروردگار، لغفور الرحیم، بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ معرفت تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، انہیں پتا تھا کہ کتنا ہولناک طوفان یہ آئے گا اور کیا کیا تباہیاں پھرنی ہیں۔ اللہ ہی کو یاد انہوں نے کیا، ان کا اللہ کے نام سے اس جہاز کا چلنا اور ٹھہرنا، اور میرا رب تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری، اور وہ جہاز چلتا، وہ کشتی چلتی تھی، بہم ان کے ساتھ، ان کو لے کر، فی موجن، پانی کی موجیں تھیں، کل جبال، جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرح وہ موجیں اوپر کو اٹھ رہی تھی۔ وہ دریا ہے نا جس کے متعلق اس دن بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس آسمان سے بھی اوپر ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے۔ اور عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کی تھی نا کہ انہوں نے کہا مجھے ایک مرتبہ اس کا مشاہدہ ہوا اور میں نے جو سمندر دیکھا تو سمندر کی ایک لہر اٹھی اور وہ لہر ہماری اس پوری دنیا سے زیادہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لہر ہے اور سارا آسمان، اس کی ایک آسمان پورا اس لہر کے پہلو میں، آغوش میں، اتنی بڑی لہریں وہاں اٹھتی۔ اس لیے ابھی تو یہی دنیا پوری دریافت نہیں ہوئی، وہ عالم غیب تو بہت بڑی چیز ہے۔ بھئی تجری بہم فی موجن کل جبال، اور اس میں وہ چلتی تھی کشتی، بہتی تھی، اور اس کے ساتھ جو موجیں اٹھتی ہیں وہ ایسے جیسے پہاڑ ہو۔ ونادا نوح، اور حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکانا، اور ان کا بیٹا تھا، فی معزل، ایک طرف، معزل ترجمہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف کا کیا مطلب؟ یعنی وہ تھا کنارے پر، ساحل پر، ایک طرف کو تھا، پانی جہاں تک پہنچا تھا اس کے ایک طرف کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ الگ تھا ایک طرف، تو ایک طرف کا مطلب ہے کہ وہ ان سے عقیدے میں ایک طرف ہو گیا تھا، اس کا عقیدہ کفر کا تھا۔ اللہ نے بتایا وقان فی معزل، وہ عزلت میں، تنہائی میں تھا، یعنی اکیلا کھڑا تھا اپنے عقیدے کو لے کے، اور ادھر حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ دونوں ترجمے صحیح۔ انہوں نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بنیا، یا بنیا، چھوٹے بیٹے، یا تو واقعی عمر میں چھوٹا ہوگا، اور کبھی کبھی پیار کی وجہ سے بھی یہ بات کہتے ہیں، یا بنیر کب معنا، انہوں نے کہا میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وہ کافرہ تھی نا، تو قرآن نے کئی جگہ کہا ہے کہ وہ ماری گئی، وہ اس سیلاب میں تباہ ہو گئی، بیٹا کیسے بچ گیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیوں نجات مل گئی تھی؟ نوح علیہ السلام نے کیوں کہا کہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ؟ بعد میں چلیے مارا گیا، پہلا سوال تو ختم ہوا کہ جی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر نجات ملی، مارا گیا، ختم۔ نوح علیہ السلام کو جب پتا تھا کہ آج سارے کافر مر رہے ہیں، اسی لڑکے کی ماں بھی مر گئی، تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میرے ساتھ سوار ہو جا؟ اس کے مفسرین نے مختلف جواب دیے ہیں، اور امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب نقل کیا ہے، بڑا صاف ستھرا۔ انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا اصل میں وہ تھا منافق، ایمان کا اظہار کرتا تھا اور اصل میں اس میں ایمان نہیں تھا، تو نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کی خبر نہیں تھی، بس کفر کا علم نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آ جا، الگ کیوں کھڑا؟
ولا تکن مع الکافرین، اور جملہ کیسا اچھا ہے، انہوں نے کہا کافروں کے ساتھ مت رہ، یہ نہیں کہا کہ تم کافر، انہوں نے کہا کافروں کے ساتھ کیوں، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو مراد یہ کہ جب ایمان ہے تمہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جو کہا اس سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا، اور جو شرائط ہمارے ساتھ آنے کی ہے انہیں پورا کر دے، یعنی ایمان لے آپ بھی، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اگر یہ تفسیر مانی جائے تو اس کا مطلب ہے نوح علیہ السلام کو علم تھا اس کے کفر کا، اس کے باوجود انہوں نے دعوت دے دی، تو یہ کیا کہیں گے اسے؟ ہم کہیں گے یہ اجتہادی خطا ہے، اور اجتہادی خطا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جایا کرتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے معاملے میں جو کچھ ہوا وہ اجتہادی خطا تھی۔ اب اتنی بات کہہ کے اللہ نے چھوڑ دیا اس بات کو نہ، آگے اگلی آیت کے بعد قالا، وہ بولا ان کا بیٹا جو منافق تھا یا تھا کافر، سآوی، اس نے کہا میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، اس پہاڑ پر، یعصمنی، یہ پہاڑ مجھے بچائے گا، من الماء، پانی سے، سیلاب آ رہا ہے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سیلاب کی گرفت میں آنے سے بچ جاؤں گا۔ قالا، نوح علیہ السلام بولے اور نے کہا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ، خدا کے عذاب سے، امر سے مطلب خدا کا قہر، یہ جو سیلاب آیا ہے، الا مگر من رحم، جو رحم کرنے والا ہے۔ ایک تو ترجمہ یہ ہوا کہ آج کے دن اس سیلاب سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر وہ بچے گا من رحم، جو رحم والا ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے۔ تو مراد یہ ہوئی کہ اللہ بچائے جسے تو وہ بچے، کیونکہ رحم کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ الا من رحمہ، مگر وہ جس پر رحم کیا گیا، تو مرحوم وہ آدمی ہوا جس پہ خدا نے رحمت کی ہے، تو آج تو وہی بچے گا۔ پھر بھی انجام وہی نکلا کہ اللہ جس پر مہربانی کرے آج اس عذاب سے وہ بچ سکتا ہے۔ وحالا، اور حائل ہو گئی، درمیان میں آ گئی، بینہما، باپ اور بیٹے کے، الموج، طوفان کی موج، فکانا، اور وہ ہوا من المغرقین، غرق ہونے والوں میں سے۔ کہتے ہیں کنعان اس کا نام تھا، اور کنعان ڈوب گیا۔ سعدی نے کیا اچھی بات لکھی ہے، سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کافروں کے ساتھ رہے تو ڈوب جاتا ہے اور خدا کا عذاب آ جاتا ہے، اور مومنوں کے ساتھ کتا بھی اگر رہے تو خدا اس کا سورہ کہف میں قرآن میں ذکر کر دیتا ہے۔ انہوں نے نصیحت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں بری صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے کافروں کے ساتھ مت رہ، تو کافروں کے ساتھ جو رہا ان کی صحبت میں عذاب پا گیا، اور جو انسان مومن جو مومنوں کے ساتھ کتا رہا ہے خدا نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، کیا آیت ہے، کہا اللہ نے، کہا گیا زمین سے یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین نگل جا اپنا پانی، وَيَسْمَعُ، اور اے آسمان اقلعی، کھل جا، بند کر دے بارش، وغیض الماء، اور پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، خدا کا حکم پورا ہوا، واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر کشتی جا کے ٹک گئی، وکیلا، اور یہ کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، ظالموں پر لعنت پڑے خدا کی۔ اس آیت کو پڑھ کے لین، جس کی ڈکشنری دنیا میں مشہور ہے، انگریز ہے نا بنیادی، لینس ڈکشنری دنیا میں بڑی مشہور ڈکشنری، اور بڑا کام اس آدمی نے کیا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے وہ کہتا ہے کہ کمال کی خدا نے فصاحت اس میں دی۔ عیسائی تھا لیکن کہتا ہے کہ کمال ہے اللہ کے اس کلام پہ کہ اللہ نے زمین، آسمان، ان سب چیزوں کو متعلق۔ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کی فصیح ترین آیات میں سے ایک آیت ہے کہ اللہ نے زمین، آسمان، پہاڑ، کشتی اور کافر سب چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ ذکر کر دیا۔ یہودیوں نے ایک زمانے میں پیسے جمع کیے، اس وقت تھوڑے سے بے وقوف ہوتے تھے، اب بھی پیسے جمع کرتے ہیں مگر اب تھوڑی سی عقل ہے۔
وقت بہت ہو گیا، چند آیات ہیں انہیں نپٹا لیں، کس سے کیا سنانے ہیں، لیکن اس آیت کے متعلق ایک بات سناتا ہوں، عقل کی بات ان کی پھر سے۔ پیسے جمع کیے اور انہوں نے کہا یہ جو مسلمان ہمیشہ کہتے ہیں نا قرآن کا کوئی جواب نہیں، قرآن کا کوئی جواب نہیں، لکھو۔ اور ابن مقفع ایک یہودی تھا، بہت پڑھا لکھا، واقعی اپنے زمانے کا فاضل، اس سے کہا کہ قرآن کا جواب لکھو۔ اس نے کہا تم مجھے یہ کرو کہ گھر دے دو، میرے بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھا لو، دنیا کا کوئی غم مجھے نہ رہے، قرضے میرے ادا کر دو، میں لکھتا ہوں۔ یہ سب ہو گیا۔ مختصر قصہ یہ کہ اس سے قرآن کا جواب لکھنا شروع کیا، اور ایک دن یہودی جو کوئی اس کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی، تو انہوں نے دروازہ کھولا تو سر پیٹ رہا تھا۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ اس سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، تو یہ آیت بار بار پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں سارے قرآن کا جواب بھی لکھ لوں، اس آیت کا جواب نہیں لکھ سکتا، اتنی زبردست بات اللہ نے کی۔ وکیل یار دبلائی ماں کی، اور ہم نے کہا زمین نگل جا اپنا پانی، وجہ سماؤ اقلی، اور آسمان تو کھل جا، بارش تو بند ہو جا، وغیظ الماء، پانی خشک ہوا، وقضی الامر، اللہ کا کام پورا ہو گیا، اللہ کا حکم نافذ ہوا، واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر جا کر کشتی رک گئی، وکیلا، اور یہ کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، جو شرک کرتے تھے لعنت پڑی خدا کی۔ کمال ہے، کوئی جواب ہے اس کلام؟ زمین کو حکم ہوا پانی کو نگل جا، کیونکہ پانی کو چشمے خدا نے پہلے کہا تھا پھوٹ پڑے، وہ فارت تنور، پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ آسمان کو کہا اللہ نے کھل جا، یعنی سورج نکلا، اور یہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ بارش گویا کہ بند ہو گئی اور پانی خشک ہو گیا۔ تو زمین نے جب پانی نگل لیا، بارش بند ہو گئی، سورج چمکنے لگا، تو ظاہر ہے وقضی الامر، اور کام پورا ہوا، یعنی خدا کا جو حکم تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ نے پیچھے کہا تھا نا کہ اذا جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آیا تو پھر کیا ہوا، فارت تنور، تنور سے پانی نکلنے لگا، یہ وہ چیز۔ واستوت علی الجودی، اور جودی پہاڑ پر جا کر کشتی رک گئی۔ یہ جو بائبل میں آیا نا ارتات پہ، یہ ارتات پورا سلسلہ ہے ایک پہاڑوں کا جو عراق سے شروع ہوتا ہے، ترکی تک جاتا ہے، اور آرمینیا کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام جودی ہے۔ قرآن نے اس سارے سلسلے میں سے ایک پہاڑ کا بتا دیا کہ یہ ہے۔ آپ ایسے ہی سمجھے جیسے ہمارے ہاں ہمالیہ پہاڑ کی وہ پوری سیریز کہتے ہیں نا کہ ہمالینز ہیں، یہ سارے پہاڑ ہمالیہ کے ہیں، اس میں مختلف چوٹیاں ہیں، مختلف چوٹیوں کے مختلف نام ہیں۔ تو تورات میں جو آیا ہے پہاڑوں کا یہ سلسلہ کہ یہاں کہیں رکی تھی، قرآن نے ایگزیکٹلی بتا دیا کہ للجودی، جودی پہاڑ جو تھا اس پہ جا کے رکی تھی۔ اب تک وہ پہاڑ بھی ہے، لوگ اسے جانتے بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی یقینی قطعی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ مفسرین ہمارے کہتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں جب گئے تو ہم نے دیکھا لوگوں کے پاس لکڑی کے ٹکڑے تھے اور انہیں گھول کے اپنے مریضوں کو پلاتے تھے، اور وہ کہتے تھے نوح علیہ السلام کی کشتی کے یہ ٹکڑے ہیں اور اس سے ہمارے مریضوں کو شفا ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس طوفان کو اللہ ہی جانے کتنے ہزار سال بیت گئے اور کیا ہوا، کہاں وہ کشتی، پہاڑ تو ہے، چوٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر کشتی کا ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں آئی۔ اور یہ کہا گیا کہ بعدا للقوم الظالمین، جنہوں نے شرک کیا ان پر خدا کی طرف سے لعنت برسی۔ ونادى نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے پروردگار کو۔ بیٹے کی بات اوپر ختم ہو گئی تھی نا کہ مغرق ہو گیا، غرق ہو گیا، اب پھر بات شروع ہوئی، اور فقال، اور عرض کیا کہ رب اے میرے پروردگار، ان ابنی، بلا شبہ میرا بیٹا، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے تھا۔ پیچھے آیت گزری ہے نا کہ ہم نے حکم دیا کہ نوح علیہ السلام آپ اس پہ سوار ہو جائیں، 40 نمبر آیت میں وہ اہلک، وہاں لفظ آئے ہیں کہ کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر ایک جانوروں کا جوڑا اس میں رکھ لیجئے، وہ اہلک، اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لیجئے۔ آل کا لفظ آیا تھا نا، یہ اسی چیز کا حوالہ عرض کر رہے ہیں، انہو کہ اے اللہ، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ،
اور اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے. حق سے مراد سچائی. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا جو مانگتے تھے اس میں کئی مرتبہ حق کا لفظ آیا ہے. عرض کرتے تھے اللہم لک الحمد، اللہ تیرے لیے حمد و ثنا ہے، انت قیام السماوات والارض، اللہ تو آسمانوں کو زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے. قولک حق، اللہ تیری باتیں سچی ہیں. وعدک حق، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے. والجنت حق، جنت سچی ہے. والنار حق، جہنم سچی ہے. والنبیون حق، انبیاء علیہ السلام سچے ہیں. محمد حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. ہر چیز کی گواہی دیتے تھے. اس لیے حق سچائی کے معنی. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور اللہ آپ کا وعدہ بھی سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ جتنے بھی حاکم ہیں تو سب سے بڑا حاکم، تو سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا، تو سب سے بڑا انصاف فرمانے والا. ادب دیکھا ہے، درخواست پیش کی ہے، یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا کیوں ڈوب گیا ہے، کیا ہوا ہے. ادب اور احترام کمال ہے، ان حضرات سے کوئی سیکھے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بات میں بھی یہی آتا ہے. کوئی درخواست ایسی نہیں ہے، صرف آج یہ کرتے ہیں رب انی مسنی الضر، اللہ اب بہت تکلیف پہنچنے لگی ہے. وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. جتنے رحم کرتے ہیں دنیا آخرت کہیں بھی کوئی بھی ہوگا کسی کے زوم میں چاہے جھوٹ سے ہی کوئی کہے، لیکن اے پروردگار سب سے زیادہ رحمت تو ہی کرتا ہے. انہوں نے کہا انت احکم الحاکمین، اور اللہ سب سے اچھا فیصلہ آپ فرمانے والے. قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح. حضرت نوح علیہ السلام نے گویا اپنے بیٹے کی سفارش کر دی کہ اللہ اس کا کیا ہوا. ہم نے کہا نوح انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے تھا ہی نہیں. جڑ کاٹ دی نا. قرابت کا اس سے بڑا رشتہ کیا ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹا. لیکن قرآن نے بتایا کہ وہ اللہ نے کہہ دیا وہ آپ کے گھر والوں میں سے تھا نہیں. کیوں؟ انہ عمل، اس کے عمل جو تھے غیر صالح، وہ اچھے نہیں تھے. تو رشتے تعلق جڑتے ہیں اعمال سے. جو نیک ہے وہ نیکوں کا رشتہ دار ہو گیا، جو مومن ہے وہ مومنوں کا بھائی ہو گیا. انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. ایک بات فلا تسألنی، اور دوسری بلکہ پہلی بات یہ فرمائی کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے آپ کے نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، شرک کرتا تھا اور تم لوگ مومن ہو. یہ نسبت ناتا نہیں جڑ سکتا. فلا تسألنی، مجھ سے ہرگز سوال نہ پوچھ. ما لیسا، جس کے لیے نہیں ہے، لکا تیرے پاس بھی علم، جس بات کی آپ کو خبر نہیں ہے مت پوچھئے وہ سوال مجھ سے. انی اعظک، میں اللہ تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو نادانوں میں سے نہ ہو جانا. دیکھا ہے جلال اللہ کا. ہم آپ کو کہتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ نادانی کی بات نہ کرنا، خبردار اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھو مجھ سے. یہ دعا جو مانگی گویا عرض کیا کہ اللہ اس بیٹے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ خبردار. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا ہے اس میں دعا نہیں مانگنی چاہیے. اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے ان علماء اور مشائخ کو جن کے پاس جو آتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ جی بس اللہ تیرا کام کر دے. آتا ہے کہ حضرت پولیس میں نوکری ہو رہی ہے، دعا کریں کوئی اچھی جاب مل جائے، فلاں تھانے میں چلا جاؤں. ٹیکس والا آتا ہے حضرت ٹیکس میں نوکری، حضرت ہیں کہ دعا کرتے جاتے ہیں. یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور اس چیز میں دعا مانگ لی اللہ سے اپنے بیٹے کے متعلق جس چیز میں بات کرنے کی نہیں تھی. اللہ نے کہہ دیا خبردار فلا تسألنی، آئندہ کبھی سوال ایسا نہ کر. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی آدمی کے حرام کام ناجائز کام کے لیے دعا بھی ناجائز، مگر کوئی حد اور قاعدہ ہو تو تب نہ. مشائخ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مرید بڑھ جائیں، علماء کہتے ہیں مقتدی بڑھ جائیں، کسی طرح آدمی زیادہ ہو جائیں، اور چاہے وہ خدا کی معصیت اور نافرمانی سے ولیعوذ باللہ. اس لیے ہر آدمی کی دعا نہ مانگی جا سکتی ہے نہ کرنی چاہیے. اور اس سے بھی بدتر حال یہ ہے کہ لوگ خود حرام کی دعا خدا سے مانگتے ہیں. یہ ایک کفر ہے.
فقہا نے لکھا ہے اللہ سے حرام کی تمنا کرنا کفر ہے. اللہ سے دعا نہیں مانگتے، دیکھا نہیں؟ استغفر اللہ. کہ خدایا کہیں بانڈ نکل آئے، جوا ہے نا، خدا سے یہ دعا مانگنا کہ بانڈ نکل آئے. اللہ نے جس چیز کو جوئے کو حرام قرار دیا اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. ولیعوذ باللہ محبت ہو جائے کسی لڑکی سے اور ناپاک حرام کام، تو خدا سے دعا مانگنا کہ آج تو اللہ وہ آ ہی جائے، یہ جو وعدہ ہے خدایا یہ پورا ہو ہی جائے. یہ عام روز مرہ کی باتیں ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا. یہ حرام کی دعائیں اللہ سے مانگنا یہ کفر ہے. یہ ایک بات میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے عرض کر دیا ہے، اور کیسی آگے سے بات ہوئی ہے، اور اس کا اتنا اثر ہے کہ صحیح بخاری میں ہر جگہ حدیث میں آیا ہے کہ تم جاؤ گے نوح علیہ السلام کے پاس اور یہ امت کہے گی قد سماک اللہ عبدا شکورا. قرآن میں نوح علیہ السلام اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے میرا بڑا شکر کرنے والا بندہ. آج اللہ سے چل کے کچھ عرض کریں کہ حساب و کتاب شروع. بڑی طویل حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی، اس کے آخر پہ ایک جگہ ہے، اس میں بالکل ابتدا میں بلکہ آیا. اور نوح علیہ السلام آپ نے فرمایا میری امت والوں جب تم جاؤ گے تو تم سے کہیں گے کہ میں تو اس دن سے شرمندہ ہوں جب میں نے اپنے بیٹے کے متعلق اللہ سے عرض کیا تھا، میں تو نہیں بات کر سکتا. یہ اس دعا کا اثر، یہ انبیاء علیہ السلام کا ادب، ان کا مقام اور ان کی رفعت اور اللہ کے ادب کا اندازہ کرو کہ یہ واقعے کو ہزاروں سال بیت گئے گویا. اور نوح علیہ السلام اس دن بھی اس امت سے، ہم مسلمانوں سے یہ کہیں گے کہ میں نہیں جا سکتا، میں نے تو اللہ سے اس دن ایک بات کہہ دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا تھا، میں نہیں جاتا. اس لیے اب نوح علیہ السلام آگے سے کوئی بات نہیں. قال رب انی اعوذ بک، کہنے لگے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک، کہ میں تجھ سے دعا مانگوں، سوال کروں، ماں اس چیز کا لیس لی بہ علم، جس کا علم اللہ مجھے نہیں ہے. میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا. یہ ہوتے ہی اللہ کے ایسے اچھے بندے ہیں کہ ذرا خدا کی طرف سے نگاہ ایسی ہوئی کانپنے لگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ ذرا سی کوئی بات جس کو آپ سمجھتے تھے کہ حق تعالیٰ شأنہ کیا ناگواری ہو جائے گی، مسلسل اللہ سے عرض کرتے رہتے تھے کہ خدایا اس چیز کو معاف فرما، اس چیز کو چھوڑ. یہ بھی قتل کا قصہ تھا نا، جا کے بیت اللہ کو پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا اللہ میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اللہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے خوش نہیں. اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے عرض کیا نوح علیہ السلام نے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں پروردگار اس چیز کا سوال تجھ سے کروں جو جناب والا کی منشا میں نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اللہ اگر آپ مجھے معاف نہ فرمائیں، اور صرف معافی نہیں وَتَرْحَمْنِي، اور اگر اللہ آپ رحم نہ کریں، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میرا تو نقصان ہو جائے گا، ٹوٹا ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ، احترام کا. یہ بات ہو گئی. قیل یا نوح، اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے کہا اے نوح اہبط بسلام منا، اب اتر. پہلا اترنا تو تھا ان کا جہاز سے زمین پر، یہاں وہ مراد نہیں نہ، پہلا اترنا تو تھا ان کا پہاڑ سے، وہ جو جہاز تھا اس سے پہاڑ پہ اترے اور پہاڑ سے پھر زمین پہ آئیں، کیونکہ جودی پہاڑ پہ جا کے لگ گئی نا کشتی، تو پہلی مرتبہ اترے پہاڑ پہ. یہاں وہ دوسرا مراد ہے اترنا کہ پہاڑ سے اب زمین پہ آ جا. قیل یا نوح اہبط بسلام منا، نوح اتر زمین پہ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ. کیسے خوش ہوئے ہوں گے جب اللہ نے کہا ہوگا میری سلامتی کے ساتھ اتر. اللہ تعالیٰ کا سلام ہے نا جو ان تک پہنچا. اسی طرح قرآن میں آیا سلام قولا من رب رحیم، پروردگار رحمت بے حد رحمت کرنے کی طرف کے والے کی جانب سے سلام ایمان والوں کے لیے. جنت میں یہ سلام ایمان والوں کو پہنچے گا. ہم نے کہا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ ادھر، وہ برکات علیک، اور اللہ کی برکتیں تیرے شامل حال ہوں گی.
حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو اللہ نے برکت دی اور یہ انسان ان سے پھیلے ہیں. اور پھر فرمایا وعلی امم، اور ان پر بھی سلامتی اور برکتیں ہیں ممن معک، جو تیرے ساتھ ہیں. جو لوگ تیرے ساتھ اتریں گے ان پر بھی برکتیں. کون کون اترا ان کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو وہ اترے جو ممن معک، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. تو قرآن نے بتا دیا کہ وہاں پر پوری ایک نسل اتری ہے. تمام ایمان والے اترے ہیں. وہ 80 تھے، 85 تھے، 100 تھے، کم تھے، زیادہ تھے، جتنے بھی تھے ان سب پر خدا نے کہا کہ میری برکتیں ہیں. اس سے اس سوال کا جواب نکل آیا جو اب بھی قرآن کے ذمے لگاتے ہیں مستشرقین، اور کہتے ہیں جی اترنے والے تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے ہی تھے، تو ان 4-5 آدمیوں سے اتنی بڑی دنیا کیسے آباد ہوگی؟ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا مسلک ہی نہیں، یہ تو بائبل کہتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے. یہاں ان الفاظ کو غور سے دیکھیں. اللہ نے فرمایا نوح آپ اتریے علیہ السلام، خدا کی سلامتی ایک اور برکتیں یہ 2 چیزیں آپ پہ ہوں. وعلی امم، اور ان امتوں کو بھی ممن معک جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ امتیں جو اتریں گی ان پہ. اللہ تعالیٰ نے امم کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ جو 80-90 آدمی نیچے اترے ہیں، خدا ان کی ذات کو، ان کی نسلوں کو برکت دے گا. تو اب ہر وہ انسان جو ایمان کے ساتھ اس دنیا میں ہے، یہ دعا اس تک پہنچے گی. یہ برکتیں، یہ سلامتی ہم پہ بھی ہے. اس لیے کہ ہم کدھر سے آگے اوپر جا کے دیکھیں تو وہیں سے کوئی نسل چلی ہے نا. تو یہ قیامت تک کے مومن لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے بشارت ہے کہ برکتیں اور یہ چیزیں. اسی لیے دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز میں وہ یہی درود پاک پڑھتے ہیں کہ اللہ انہیں برکت دے اور ان کی اولاد کو کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ برکت ہوئی، اللہ ایسی برکتیں دے. برکت کا مطلب ہے تھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا. برکت کا مطلب ہے کم چیز کا پورا ہو جانا. مثلا ایک آدمی گھر چلاتا ہے اور فرض کر لیجئے کہ $1000 میں اپنا گھر پورا کر لیتا ہے، سارے اخراجات ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور ہے وہ $2000 خرچ کرتا ہے، پھر اس جگہ تک پہنچتا ہے. تو اس 1000 میں گویا اسے برکت مل گئی اللہ کی جانب سے کہ کم پیسے میں زیادہ چیزیں پوری ہو گئی. تو اللہ تعالی نے کہا کہ برکتیں ہوں گی تم پر. اور یہ جو ساری نسلیں ان کے ساتھ اتری ہیں، اس کا قرآن پاک میں ایک اور حوالہ بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے. یہ ان کا جواب ہے بائبل کا کہ جس بائبل نے یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ صرف 7-8 آدمی اترے تھے. سورہ مریم ہے، بلکہ بنی اسرائیل دیکھ لیں 15ویں پارے میں. سورہ بنی اسرائیل میں 15واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، بالکل آیت نمبر 3 ہے. ذریت، لوگوں تم نسلیں ہو، ذریت ہو، نسل ہو. کس کی؟ من حملنا مع نوح، ان لوگوں کی جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا. تو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ جنہیں سوار کیا تھا تم ان کی نسل ہو، تو پھر انہیں اللہ نے بچایا تھا نا، پھر اس کی نسلیں آگے کو چلی. تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ 7-8 آدمی بچے، باقی کوئی نہیں بچا. یہ قرآن بتاتا ہے. اور بہت سے مسلمان اس غلط فہمی میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نوح علیہ السلام سے دوبارہ جو نسل انسانی چلی تھی تو صرف وہی تھے. ایسے نہیں. ایک اور جگہ بھی دیکھ لیجئے، اسی کے فوراً بعد سورہ مریم آتی ہے. کہف ہے، کہف کے بعد مریم. سورہ مریم 16واں پارہ ہے اور آیت نمبر 58. پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 58. اولئک الذین،
یہ لوگ تھے انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے یہ لوگ تھے۔ پیچھے ذکر آیا حضرت اسماعیل کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت یعقوب کا، حضرت اسحاق کا اور حضرت ادریس کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آخر پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے تھے، اور یہ نبی کہاں سے تھے؟ من ذریت آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل تھے ایک، وممن، اور یہ نسلیں تھیں وہ حملنا مع نوح، جنہیں ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن لوگوں کو کشتی میں سوار کیا تھا، یہ ان کی نسلیں آگے چلیں۔ تو قرآن نے بتا دیا نا دونوں جگہ پر، تو یہ بائبل کا رد ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی انسان یہ کام کرے کہ بائبل نے جو کچھ کہا ہے قرآن اس میں کس حد تک موافق ہے، کس حد تک قرآن اس کی تصحیح کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأُمَمٌ، اور تمہارے ساتھ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ امتیں بھی گزریں گی، اتریں گی، سَنُمَتِّعُهُمْ، یعنی ان کے بعد ایسے آدمی بھی آئیں گے، سَنُمَتِّعُهُمْ، جنہیں ہم فائدہ اٹھانے کی مہلت دیں گے، ثم یمسہم، پھر انہیں چھوئے گا، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب انہیں ملے گا۔ تو مراد یہ ہوا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مومنین ہیں، یہ قیامت تک جو بھی ایمان والا ہے یہ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترے، اور ایک یہ جو اتریں گے ان کی نسلوں میں کافر ہوں گے، اور ان کے لیے قیامت تک عذاب علیم، وہ عذاب ہوگا۔ تلک من انباء الغیب، آخری آیت فرمائی اس قصے کی، اور ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں، یہ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، نوحیھا، ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، الیکا، ان چیزوں کی، خود آپ کو کہاں پتا تھا؟ ما کنتا، نہیں ہیں، تعلمھا، آپ جانتے اسے، انت، خاص طور پر آپ، تعلمھا انت، آپ نہیں جانتے تھے ان باتوں کو، ولا قوموں کا، اور آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، من قبل ھذا، اس وحی سے پہلے کہ اس دنیا میں کیسا سیلاب آیا تھا، کس نے کس سے کہا تھا، کس نے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کا کیا جواب دیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بن دیکھی چیزوں کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور جب یہ واقعہ آپ نے سن لیا سو، اس کا ترجمہ یہی ہو نا، سو کیا کریں؟ جب واقعہ آپ نے سن لیا ہے، سو اب نتیجہ یہ ہے کہ فصبر، صبر کیجئے۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو کیسے کیسے شدائد، تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر کس طرح وہ اللہ کے بندے صبر کرتے ہیں۔ فصبر، آپ ٹھہر جائیے، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، انجام جو ہے وہ اچھا ہے پرہیزگاروں کا۔ آپ پرہیزگار متقی لوگ ہیں، صبر کرو، انجام اس کا تمہارے حق میں نکلے گا۔ اہل مکہ کی، قریش کی مخالفت، ان کے طعنے دینا، یہ سب چیزیں ان کے کام نہیں آئیں گی، انجام کار آپ کو غلبہ ملے گا۔